السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم۔ صدر جلسہ و صدر جماعت، حضرات علماء کرام، سپاہ فاروق اعظم کے بہادر، غیور اور جانباز ابابیلوں، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے میرے رفقاء نے گلشن نبوت سے چند مہکتے پھول اپنے اپنے انداز میں چن کر آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ کے دل و نگاہ کو معطر کیا۔ سیرت اور وہ بھی سرور کائنات کی، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، عمر نو چاہیے بیان کرنے کے لیے اور قلب صدیق اکبر چاہیے سننے کے لیے۔ یہی تو وہ موضوع ہے جس کی جوانی قیامت تک بڑھاپے میں نہیں جائے گی، یہی تو وہ سبجیکٹ ہے جس کا شباب ایور گرین ہے۔ اہل قلم لکھتے رہیں گے، خطیب بولتے رہیں گے، مگر کہ وہ کستوری کی دریا ہے، اسے جب بھی کھولو گے انوکھی مہک ملے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آقا کی سیرت چھیڑوں، تمہید کچھ اس طرح ہوگی میں اگر چاہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن شخصی پر یہ وقت پورا کر سکتا ہوں، آپ سے یہی بتاؤں اور کہوں کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کا پسینہ کیسا تھا، آپ سے یہ بیان کروں کہ حضور کی جبین کی طلعت کیسی تھی، آپ کا سراپا کیسا تھا، آپ کا پسینہ کیا تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے یتیم مکہ کے پسینے کی بات کروں تو بلا مبالغہ رشک تاثر ہے۔ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی بات کروں تو عنوان بصیرت ہے۔ اگر میں حضور کی جبین کی بات کروں تو طلعت صبح ہے۔ اگر میں حضور کی تبسم کی بات کروں تو عنوان ارم ہے۔ اگر میں حضور کے سراپا کی بات کروں تو رشک ملکوت ہے۔ لیکن جب سیرت کو اس انداز میں بیان کیا جائے گا تو انسانیت ابھی ایک اور گوشے کے لیے انتظار کرے گی کہ یہ تو آپ نے سب کی خوبیاں بیان کر دی، آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ حضور کا مشن کیا ہے، حضور کا پروگرام کیا ہے،
تو عزیز نوجوانوں سن لیجئے، حضور کا اور حضور سے پہلے سب انبیاء کا مشن صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان یکجائی ہو، ہر جائی نہ رہے۔ اب آدم کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ کی طرف سے آساتی موقف لے کر آنے والے ہر نبی نے یہی کوشش کی کہ انسان یکجائی ہو۔ الزامی بات نہیں کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں اور بعد علم دانش کو اور حضرات علماء کا۔ کوئی ایک پیغمبر روح زمین پر اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیشور گدی نشین بیٹھ کر تعویذ گنڈے بیچے۔ ایک بھی نبی اس لیے نہیں، ہر پیغمبر نے انسان کی زمین کی آزادیوں کا مطابق اب اپنے آقا کی سیرت سننے سے پہلے آقا کے دادا کی سیرت سنی، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم سیرت قرآن ہی سے بیان کرتے ہیں۔ ام المومنین سے فرزندوں نے پوچھا، مخدومۃ المسلمین مریم اسلام عفیفہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ہمیں حضور کی سیرت و اخلاق بتائیے، تو رحمت عالم کی رفیقہ حیات نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، قرآن کھول لو نا، کان خلق القرآن، قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا۔ تمام انبیاء نے یہ جملہ یاد رکھا، انسان کو یکجائی بنایا، ان کا مشن یہی رہا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں، جب کبھی جہاں کہیں موقع ملا یہی فرض ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جس کی نسل سے کم و بیش 14,000 انبیاء آئے، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ محبوب قرآن کے آئینے میں ذرا ہمارے دوست کا حسن تو دیکھیے، بس الکتاب ابراہیم، قرآن کے آئینے میں ہمارے سچے دوست ابراہیم کے حسن کی جھلک دیکھیے نا۔ ایک اور مقام پہ تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اکیلا ابراہیم حق و صداقت کی راہ میں اتنا کام کر گیا کہ پوری امت بھی وہ کام نہ کر سکتی جو تنہا ابراہیم نے کر دیا۔ ان ابراہیم کان نبیا نہیں کہا، وہ تو ہے ہی، کان رسولا نہیں کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں، کان امتا، مرکزیت کی حد ہو گئی، وہ بات کو جوہر پوری قوم میں نہیں ملتا جو اکیلے ابراہیم کے دامن میں اللہ نے ڈالا۔ حنیفا للہ حنیفا، وہ یکجائی تھا، نبی بھی یکجائی ہوتے، جملے یاد رکھنا، نبی بھی حنیفا للہ
عیسیٰ، اب اس کی تفصیل قرآن نے بیان کی کہ کیسا حدیث وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یکجائی تھا ہمارا دوست، اس کی زمین اللہ ہی کے آگے جھکنے والی تھی۔ سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا خطاب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے بیان فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل۔ قوم ماڈل بنائی پھرتی تھی، قوم ماڈل بنائی پھرتی تھی، نمونے، تماثیل۔ ڈکشنری جن دوستوں نے پڑھی ہے عربک ڈکشنری، ان کے دل و دماغ سے دستک دے کے پوچھتا ہوں تماثیل کے کیا معنی؟ ماڈل، نمونے، بزرگوں کی قبروں کے ماڈل جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان کی شبیہیں اٹھائے پھرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نذرانے ڈالتے ہیں، چومتے ہیں۔ مبہد اعظم نے فرمایا ما هذه التماثیل۔ جاہلو، یہ کیا ڈرامہ کیے پھرتے ہو؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یہ کیا ماڈل بنا رکھے ہیں تم نے جن کے سامنے جھکتے پھرتے ہو؟ ایک اور بتا فرمایا جاوتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب حضور کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ان کے سامنے زمین جھکاتے ہوئے شرماتے نہیں ہو، تمہارے ضمیر کو موت باتیں ہو گئی ہو، بدبخت ہو۔ چند ٹکو کے لیے، چند ٹکو کی ہوس میں او مجاورو، ان کو سجدہ کرتے ہو، نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ان کے سامنے جھکتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو کیوں نہیں پکارتے ہو جو سب کچھ کرنا جانتا ہے؟ وقت پرواز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور نبی، ایک اور پیغمبر، میں اپنی گفتگو کو نبھانے کے لیے قرآن کی چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ ہر نبی انسان کو یکجائی بنانے آیا ہے۔ ایک اور نبی جیل میں بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا؟ تو معلوم ہوا نا کہ جیل جانا بھی انبیاء کی سنت۔ گدیاں پہ بیٹھ کر اندرین فضاؤں میں تعویذ لکھنا نا جیل میں جانا۔ اور پتا کیوں گئے؟ خود مانگی جناب صدر، اور مانگی کب مانگی؟ جب مصر کی آوارہ نسوانیت نے یعقوب کے بیدار فرزند کی جوانی کے خلاف سازش کیا؟ قرآن پاک کہتا ہے نسوۃ فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها نفسی قد شغفها حبا إنا
لنراها في ضلال مبين. مصر کی دوشیدگی نے بیک زبان عزیز مصر کی بیگم کو تانا دیا. کتنی بدذوق ہوئی. زرخرید کو آئیڈیل بنا کر شہزادیوں کا ذوق بھی بدنام کر دیا. کسی اپنے جیسے شہزادے کو دل دیتی. قرآن کہتے ہیں فلما سمعت بمکرہم. عزیز مصر کی بیگم نے جب مصر کی گمراہ نسوانیت کا تانا سنا ارسلت الیہم انویٹیشن کہانی ایشو کیے. فآتت لہن متکئا اور اس کے لیے دسترخوان بچھائے فروٹ سجائے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری کانٹے دیے. عزیز نوجوانوں یہ چھری کانٹے ڈائننگ میز پہ چھری کانٹے یورپین فنکار ڈائننگ میز پہ چھری کانٹے سجا کے آج انسانیت سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مہذب کر دیا ورنہ تمہاری زندگی بڑی عجیب. میں نے وہیں انگلینڈ میں جا کے کہا کہ یہ چھری کانٹے ڈائننگ میز پہ تم نے نہیں مصری تہذیب کی یادگار ہے ہزاروں سال پہلے. اگر یہی احسان ہے تو یہ تمہارا نہیں. اور ظالموں تم نے انسان کو چھری کانٹے دیے اور محسن بننے سے انسانیت کا محسن وہ ہے جس نے اس کے دامن میں ہدایت کے پھول ڈالے. جس نے اسے رشت کے سویروں سے ماحول کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا چھریاں دے دی. وقالت اخرج علیہم جناب یعقوب علیہ السلام کے سجیلے بیٹے سے کہا ذرا باہر آئیے نا. یہ مجھے تانے دیتی ہیں کہ زرخرید کو آئیڈیل بنا لیا. باہر آئیے نا. قرآن کہتا ہے فلما رأینا ابن یعقوب کے چہرے پر نظر ڈالی اکبرنا مبہوت ہو گئی. حالات کھو گئی. وقطعن ایدیہن ہاتھ کاٹنے لگی. وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا حرکت میں کھا کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا لیکن یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. ملتان کے دوستوں سب کا انہوں نے نوری پایا انسان کا تو سمجھ گئے کچھ آپ جن کا معدہ کمزور ہو جن کا ذہنی ہاضمہ کمزور ہو وہ یعقوب کے فرزند کا حسن نہ بتا سکی تو ان کی اولاد عبداللہ کے یتیم کا حسن کیسے بتائے گی. وہ تو یوسف تھا یہ تو آمنہ کا لال ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آج خوبا مدارند تو تنہا داری. صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بحاجت کل ذرت. اور نانوتوی کیا کہتا ہے؟ نانوتوی کہتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. جہاں کے سارے کمالات
نہیں مگر دو چار امیدیں لا گئی، لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگانی مدینہ میں میرا نام شمار۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مارے۔ اور بخاری نے کیا کہا؟ بخاری کے ایک اشتہار پر خدا کی قسم حضور کی نعت سے لکھے جانے والے کئی دیوان قربان کیے جاتے ہیں۔ اشتہارت علماء کرام، اشتہارت تو دیکھیے، فرماتے نظر کنید وقت بلند سے وزنے، نظر کنید وقت بلند سے وزنے۔ شاہ جی فرماتے ہیں اس اجڑی ہوئی بیوہ کی خوشبختی تو دیکھو، نظر کنید وقت بلند سے وزنے، کہ اب کنارے غریبت سے ماہی سکدر، کہ اس کی بیوگی کے پہلو میں کیسا آسمان ہدایت کا سراج منیر چمکتا نظر آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ 40 سال کی ہیں اور رحمت للعالمین کی عمر 25 برس کی ہے۔ شادی ہوئی خدیجہ سے کب؟ محرم الحرام میں۔ حضور کی پہلی شادی محرم الحرام میں۔ اجمی نادانوں کی شادیاں تو بیٹیوں کی اس لیے نہیں ہوتی کہ محرم میں شادی ہوگی تو گھر اجڑ جائے گا۔ خدیجہ کی شادی محرم میں ہوئی، گھر نہیں اجڑا، اسے تو محمد جیسا دولہا نصیب ہو۔ تو کیا کر رہا تھا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام کے کردار کے خلاف سازش ہوئی، مصر کی آوارہ نسوانیت نے پیغمبر اکبر کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا تو اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتے، فرماتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربی میرے داتا اور داتا گنج بخش، انبیاء کا داتا کون ہے؟ جواب اب تک ٹھیک نہیں دیا، اللہ ہی جواب دے دیا کرو۔ فرمایا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے داتا یہ مجھے غلط راستے کی طرف بلاتی ہے۔ آزادی بہت اچھی نعمت ہے، لیکن جس آزادی میں انسان کا کردار خطرے میں پڑ جائے میں اس آزادی کو جیل کی زندگی پر قربان کرتا ہوں۔ لہٰذا میری التجا ہے کہ مجھے جیل میں بھیج دے تاکہ میں ان کی دسترازی سے بچ سکوں۔ قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ، ہم نے اپنے نبی کی التجا کو قبول کر لیا، فصرف عنہ کیدہم، اور بچا لیا ہم نے ان کے غلط ارادے سے اپنے نبی کو۔ ودخل معه السجن فتیان، دو نوجوان بھی جیل میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک نوجوان کہتا ہے انی ارانی آصر خمرا، وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، اے روشن تیرے والے
دین والے ہم نے خواب دیکھا ہے، ذرا ہمارے خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا میں خانے میں ساتھی بنا ہوا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ سر میں کہاں اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں۔ لگتی نہ تقویلی، ذرا بتائیے دین کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتاتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر، لیکن ذرا ٹھہرو، جلدی بتا دوں گا۔ اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے مما علمنی ربی، خدا کے عطا کردہ علم کے نور سے میں تمہیں بتاؤں گا اس کا خواب کی تعبیر، لیکن پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ یا صاحب السجن، یا صاحب السجن، اگرچہ موضوع سے ہٹ رہا ہوں مگر ضروری ہے۔ یہاں جیل میں ایک نبی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہتا ہے یا صاحب السجن، اور امام الانبیاء غار کی خلوتوں میں اپنے صاحب کو کہتے ہیں۔ قرآن جب اس کا منظر پیش کرتا ہے تو اس یقول لصاحبہ ہی، اور جب یہ منظر پیش کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا صاحب السجن۔ قرآن کی عظمتوں پہ قربان جائے، انسانی فکر کی تاریکیوں کے اضافے کے لیے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ جو جہاں جیل میں بیٹھے ہیں ان کا قرب جیل تک محدود ہے، اس لیے نبی کے بیٹے میں بھی یہی حقیقت سمجھتی ہے کہ یا صاحب السجن، لیکن جو قرآن کی خلوتوں کا رفیق ہے اس کا قرب دائمی ہے، اس کا تعلق دائمی ہے، انمت ہے، اس لیے وہاں اس یقول لصاحب انکار نہیں کرتا پیغمبر، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یقول لصاحب ہی۔ جب اس نے اپنے دوست سے کہا تو صدیق اکبر کی صحابیت دائمی ہوئی، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اب بھی دیکھ لے۔ میں نے کہا صدیق کی عظمت کے لیے علمی دلائل کو لگا دیں گے، بدیہی دلیل، منطقی دلیل صرف یہی کافی ہے کہ ابو بکر کل بھی ساتھ، ابو بکر آج بھی ساتھ۔ قرآن پاک میں فرمایا یقول یا صاحب السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے جیل کے دوستوں، اپنے خواب کی تعبیر سننے سے پہلے مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جس کے آگے زمین جھکائی جائے وہ کئی ہونے چاہیے یا ایک، جسے مشکلات میں پکارا جائے وہ کون ہے، جس کے آگے تنہائی میں آنسو بہائے جائیں، جسے ہر جگہ موجود سمجھا ہوا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ میرے محبوب آپ دیکھتے نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی باتیں جاننے والا وہی ایک ہے۔ جب کوئی 3 بیٹھتے ہیں تو وہ چوتھا ساتھ، جب کوئی 5 بیٹھتے ہیں تو وہ چھٹا ساتھ، جب فرش سے کوئی ایک ہوتا ہے تو وہ دوسرا، جب 19 ہوتے ہیں تو وہ 30واں، جب 100 کم ہوتے ہیں تو وہ 100واں، جب 1 کم 1000 ہوتے ہیں تو وہ 1000واں۔ کوئی کم ہو یا زیادہ وہ اللہ ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ ہوگا وانت معہم، کہ میں اور آپ ساتھ ہوتے ہیں۔ پیغمبر سے فرمایا ساری دنیا کو کہہ دیجیے کہ صرف میں ساتھ ہوتا ہوں، تو جو ہر جگہ موجود وہ کون؟ دو ہے نا، 2 سلطان کے دوستوں، ایک کہتا ہے خدا ہی ہر جگہ موجود ہے اور ایک کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ موجود ہے۔
کرتا ہے. تو ایک ساتھ ارشاد فرماتے ہیں خدا بھی دستگیری کرتا ہے. ایک کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی بیماریاں دور کرتا ہے اور ایک ساتھ کہتے ہیں خدا ہی بیماریاں دور. ایک کا عقیدہ ہے اللہ ہی سجدے کے لائق اور دوسرے صاحب کا ارشاد ہے کہ مسجد میں اللہ کا سجدہ اور مسجد سے باہر کہیں نقل مرکب کی چھاؤں کہیں مرنے والے کے پاؤں اشاروں اداؤں مزاروں خانقاہوں. الطاف حسین حالی مرحوم نے کیا کہا؟ کہیں نقل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ اشاروں میں سجدہ اداؤں میں ادھر اور ادھر. تو ایک کا عقیدہ ہے کہ خدا ہی سجدے کے لائق ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ خدا بھی سجدے کے لائق. فرق ہوا. میں نے جو مطالعہ کیا قرآن پاک کا عزیز نوجوانوں مجھے اس میں وہی فرق نظر آیا جو منقوہا اور بازاری میں فرق. منقوہا اپنے خاوند سے جب اپنی عزت کسی ایک کے حوالے کرتی ہے زندگی بھر کے لیے تو نکاح کے دن وعدہ کرتی ہے تیری ہی ہوں اور بازار میں بیٹھی ہوئی غلاظت کا مجسمہ وہ ہر صاحب سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. تو موحد اور مشرک میں یہی فرق. موحد اور مشرک میں یہی فرق کہ موحد رب کے آگے جھکتا ہے اور مشرک سب کے آگے جھکتا ہے. موحد خدا کا ہی سجدہ کرتا ہے اور مشرک خدا کا ہی. یاد رکھو کہ بھول جاؤ. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ساتھ ساتھ جذباتی ہو گئے. جہاں کھڑے ہو کر جذباتی ہونا خطرات کو دعوت دینا. اس مقام پہ بولا جانے والا ایک ایک جملہ نہیں ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف حشر کے میزان میں تولا جائے. یہاں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے اور میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. آئیے قرآن سے ہوتے چلتے. قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين. اگر مرد بد کردار ہو تو عورت بھی اسی جیسے. اگر عورت بد کردار ہو تو مرد بھی اسی بہانے سے. برادر محترم مجھے 2 منٹ میں مانگتا ہوں. جن سنگیوں نے جن ظالموں نے ابو بکر کی بیٹی کے کردار کو چیلنج کیا وہ صدیقہ کو بد کردار ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ صدیقہ کے شوہر کو بھی بد کردار ثابت کرنا چاہتے تھے. اس لیے تو قرآن اتنا حساس ہوا کہ پوری سورہ اتری. خدا اسی لیے تو حساس ہوا کہ ہر سے بری پہ ہو کے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرا پیغمبر جیسے میری بات طریقوں سے پاک ہے تیری آشا کا دامن گناہ کی آلودگی اسے پاک ہے. اس لیے کہ اگر ایسا اپنے باپ کے گھر میں ہوتی اور نبی کی منقوہا نہ ہوتی کوئی آوارہ اس پہ انگلی اٹھاتا تو خدا کو اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اس خاتون سے منافقوں نے انگلی اٹھائی جو نبی کی رفیقہ ہے جو پیغمبر کی خلوتوں کی رفیقہ ہے جو نبی کے بستر کی زینت ہے جو محمد کی آبرو ہے جو ملت کی مادر محترمہ ہے جو رسول کی پرسنل لائف کی ترجمان ہے. اس لیے خدا کی غیرت میں تلازم پیدا ہوا. کیا
کی عزت سے محمد کی عصمت وابستہ ہو چکی ہے. پیغمبر کی عصمت کو بیدار ثابت کرنے کے لیے خدا نے صدیق کائنات کے کردار کو بیدار ثابت کیا. وہ بڑا پیارا نعرہ لگایا اس نے. میری ساری تقریر اسی ایک نعرے سے قربان گیا, سیدار اہل بیت. سیدار اہل بیت. قرآن پاک میں خدا کو اعلان کرنا پڑا الطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. لوٹ کریکٹر عورتیں گندے کردار والے مردوں کے لیے, گندے کردار والے مرد بدبودار عورتوں کے لیے, میرے محبوب معصوم عورتوں کے لیے تیرے جیسے شوہر, تجھ جیسے بیدار شوہروں کے لیے عائشہ جیسی بیویاں. رہی ان کی باتیں, لا تطع كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. عائشہ کے دشمن تو ہیں ہی مشکوک النسل, ان کی باتوں پر آپ کیوں کان دھرتے ہیں؟ میں جو ہر سے بڑی سے اعلان کرتا ہوں, جیسے تیری نبوت تیری رسالت کا دامن چودھری کے چاند سے بھی زیادہ اجلا, تیری رفیقہ حجاج کا کردار بھی جنت کی حوروں سے بھی زیادہ بیدار. رب کائنات نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا. اگر مرد بد کردار ہو تو اس کے لیے رفیقہ حجات بھی کہتی, اور اگر عورت بد کردار ہو تو اس کے لیے مرد بھی. الہ العالمین, مرد تو بد کردار ہو, لیکن اگر سوسائٹی میں کوئی عورت بد کردار نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ کوئی متبادل. قرآن پاک نے فرمایا او مشرکا, متبادل موجود ہے. اگر ثانی مرد کے لیے لوٹ کے رکھ کر ثانیہ عورت نہ ملتی ہو تو اس کے لیے مشرکہ عورت, اور اگر گندے کردار والی عورت کے لیے ثانی مرد نہ ملتا ہو تو مشرک مرد کو زانیہ عورت سے خلق کر دو. لیکن اللہ نے کوئی تدبیر, کہاں بنا کہاں صرف حضرات علماء کرام, کہاں بنا کہاں صرف. قرآن پاک نے فرمایا دونوں میں تدبیر موجود ہے کہ دونوں ہر جائی ہیں, دونوں ہر جائی, دونوں نمک حرام ہے. ثانی نے عزت میں وفا نہیں کی, ثانی نے عفت میں وفا نہیں کی, مشرک نے عبادت میں وفا نہیں کی. وہ جنسی تفکیر کے لیے کئی بستروں پہ پہنچ جاتا ہے, وہ سر جھکانے کے لیے کئی آستانوں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ دونوں ایک جیسے, ان کی تو نبھ سکتی ہے, ان کی وحرم ذلک علی المؤمنین. اہل ایمان سے یہ دونوں ناپاک چیز کو حرام کی گئی ہے. اطمینان ہوا, اطمینان ہوا نا. ہاں, ای اور گھی میں وہی فرق ہے جو منقوہ اور بازاری میں فرق ہے. احباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے پوچھا سر جھکانے کے لیے ایک چاہیے یا کئی, مشکلات میں ابھارنے کے لیے ایک چاہیے یا کئی, ہر جگہ موجود سمجھنے کے لیے ایک چاہیے یا کئی. جس کے آگے ہاتھ بڑھایا جائے
کتنے ہوں؟ کس نے کہا ہے؟ خدا کی قسم کس نے کہا ہے؟ میرے دل کی بات ہے. فرماتے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر کرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، پر کرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں. آگے فرماتے ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ تو ہاتھ کس کے آگے پھیلایا جائے؟ تم نے کتنوں کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ اور قومی سطح پہ اپنا حال دیکھ لو. سعودی عربیہ والوں پہ فتوا لگانے والوں، انہوں نے محمد عربی سے ایک کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھا. آج کو خدا کے سوا کسی کے محتاج نہیں، ساری دنیا ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج. سعودی عربیہ میں کوئی پیر کسوری نہیں، کوئی پیر کسوری نہیں. سعودی عربیہ میں کوئی کاما والی سرکار نہیں، کوئی دنیا کتیا والی سرکار نہیں. سعودی عربیہ میں کوئی مٹو شاہ نہیں، کوئی کربر شاہ نہیں. سعودی عربیہ میں کسی کی دربار پہ مزار پہ جھنڈیاں نہیں لہراتی. وہاں تو ایک ہی سرکار کا ڈنڈا بجتا ہے، ایک مدینے والی سرکار ہے اور ایک مکے والی سرکار ہے. ان کی زمین خدا کے آگے ہی جھکتی ہے، اس لیے زمین سونا اگلتی ہے، آسمان موتی برساتا ہے. یہ بات بھی میں نے جذباتی ہو کے دیکھی. آئیے قرآن پاک کہتے ہیں لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر یہ ہمارے قرآن کو نافذ کر دے، آفاقی ضابطوں کو نافذ کر دے زمین پر، خدا نے فرمایا ہم ان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. تو ذمہ داری ہم نے لے لیا کہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی. تو مائی ڈیئر، صرف زکات وصول کرنے پہ ہی نہ منحصر کر لینا سارا کام. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک لینی ہو تو سعودیہ کے پاس، کانفرنسوں میں شرکت کرنی ہو تو وہاں، اور یہاں بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہاں تمہارے نمائندے ان جلوسوں کی قیادت کر رہے ہیں جو فرقہ وارانہ بنیاد پر نکالے جاتے ہیں. اور آج 11ویں شریف سے چھٹی ہو رہی، رقیبوں سے بھی رسم و رام، مجھ سے بھی شناخت آئی، ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. اگر سعودی عربیہ سے دوستی نبھانی ہے اور اپنی مشکلات کو آپ نے ختم کرنا ہے تو وہی نظام نافذ کیجیے جو سعودی عربیہ میں نظر آتا ہے. سعودی عربیہ میں کوئی پیچھا نہیں، کوئی ساتا نہیں، کوئی جمراتا نہیں. یہاں تو کوئی غریب مرے تھے، مولوی کی انکم شروع. اس وقت تک کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک مولوی صاحب کو پیجے کا مال نہ پلائے. پیجے کے بعد جمعرات کا مال تیار ہوتا ہے، پھر 40ویں کی تیاری ہو جاتی ہے. جب تک پہلے کا 40واں بنتا ہے اتنے تک محلے میں کوئی اور مر جاتا ہے تو انکم نئی شروع ہو جاتی ہے.
سعودی عربیہ کی طرح اگر خوشحالی حاصل کرنا ہے تو ان کی طرح خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھو، پھر انشاءاللہ خدا تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے۔ میرے دین دوستو، میں جان کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مشترکہ فیکٹر، پوری انبیاء برادری کا مشترکہ فیکٹر یہ ہے کہ انسان سچائی ہو جائے۔ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، یہ انبیاء کا مشترکہ پروگرام ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا نمائندہ، ایک بھی پیغمبر نہیں بھیجا جس نے دھرتی پہ آ کے ہماری توحید بیان نہ کی ہو۔ سارے انبیاء نے انسان کو یکجائی بنایا، اسے ہر جائی پن کی ذلتوں سے بچایا۔ جب نبی آتے ہیں تو انقلاب آ جاتا، جب نبی آتے ہیں تو انقلاب آ جاتا، جہالت علم سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب، سخاوت شہادت سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب، عداوت اخوت سے بدل جاتی ہے، پیغمبر کا انقلاب، انشقاق و افتراق اتحاد و اتفاق سے بدل جاتا ہے، نبی کا انقلاب، آدم خوری انسانیت نوازی سے بدل جاتی ہے، نبی کا انقلاب، سنگ دلی رقت قلبی سے بدل جاتی ہے۔ پیغمبر کا انقلاب کا سب سے نمایاں عظیم پہلو، در در پہ جھکنے والا انسان صرف ایک در پہ جھکتا ہے۔ نبی کے انقلاب سے پہلے کا انسان خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے، اور جب نبی انقلاب برپا کرتا ہے تو پھر پہلے وہ خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے، اور جب نبی کا انقلاب برپا ہوتا ہے تو پھر خدا کو ہی سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے رسول کی سیرت کا اہم موضوع اور پہلو، جسے اجمی ہوسکاروں نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ میرے آقا ہے مناس کا تن، اجا کا تن، لاکھ کا تن سجا ہوا، حبل کا تن سجا ہوا ہے، مجاور رہتے ہوئے۔ لوگ اسے کہتے ہیں خدا سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں خوش کرو، خدا سے ملنا ہے تو پہلے ہمیں، جینے کے بغیر تو آدمی مکان سے بھی نہیں چل سکتا۔ یہ تھوڑی بہت پرانی ہے کہ باقی کے بغیر تو افسر کی بھی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن خدا ایسے مل جائے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا۔ نادان انسانوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے سنسار۔ میرے آقا ہے حیران کی بلندیوں سے جو موقف نشر ہوا، کملی والے نے در در کھٹکنے والوں کو پکارا کہ کدھر جاتے ہو؟ مایوس انسانوں نے کہا خدا سے ملنا ہے۔ محبوب کبریا نے فرمایا خدا سے ملنا ہے تو ادھر کیوں جاتے ہو؟ اب کے حضور یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، پہلے انہیں خوش کرو تو وہ ملے گا، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹکراتا نہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اے بد نصیبو، اگر دل کی بات خدا تک پہنچانی ہے تو پھر تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے خدا کا پیغام، وہاں سے آواز آ رہی ہے ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا مایوس انسان میری بارگاہ میں آ کر چامن پڑھاتا ہے تو میں اس کے ماضی کو نہیں چھیڑا کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو، آج کس منہ سے آئے ہو، میں یہ نہیں پوچھتا کہ اپنے ساتھ کوئی سرکار بھی لائے ہو،
اجیب دعوت الداعی زادان، جب کوئی میرے سامنے آ کر دعوت پھیلاتا ہے تو میں اس کی زندگی کی ساری سیاہیوں کو اپنے آب رحمت سے دھو ڈالتا ہوں اور اس کے بہتے ہوئے آنسو اپنی دامن رحمت سے صاف کر لیتا ہوں. جب کوئی بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خود، بڑھاپا میں کہا کرتا ہوں زندگی کی شام ہوتی ہے نا، صبح بھی گزر گئی، دوپہر بھی گزر گئی، بچپن بھی گزر گیا، لڑکپن اور جوانی بھی گزر گئی، اب بڑھاپا ہے، توانائی ختم، آساب شکستہ، اب گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو چاہیے تھا نا کہ حفیظ کہتا حیا نہیں آتی، کل یاد نہیں تھا، آج ہاتھ پھیلاتے. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جب کوئی بوڑھا میرے سر پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر میں اس کے ماضی کی ایک ایک ادا سے واقف ہوں، اگر میں اس کے ماضی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں، لیکن میں بوڑھے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے کہ میں اسے کیوں کر خالی لوٹا دوں. کہ کہاں جائے گا اگر میں اسے خالی لوٹا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ملنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری براہ راست سنتا ہے، وہ کوئی جادر شہنشاہ تو نہیں. یہ ہے سیرت رسول کا سب سے اہم پہلو جسے یار لوگوں نے نظر انداز کر رکھا ہے. اس لیے کہ اگر اس کو بیان کریں تو آمدنی رکتی، منڈیاں اجڑتی، دکانیں ٹھپ ہوتی کہ بھائی خاندانوں نے لوٹ لیا اس ملک کو، اس ملک کو سرمایہ داروں نے لوٹ. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس ملک کے غریب انسانوں کو ان پیسہ ور کبھی نشینوں نے لوٹ. سب سے بڑے استحصالی یہ انہوں نے ملے لگا کے لوٹا، انہوں نے دین کے نام سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. اب 5 منٹ لیتا ہوں آپ سے. انقلاب رحمت، انقلاب نہیں میرے صدر صاحب تو بیٹھے دعا نہیں، بہت کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میرے ابھی کچھ دوستوں نے مجھ سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، علامہ صاحب آپ کو سننے دوسرا حضرات آئندہ کبھی اپنی صفائی نہ بیان کریں کہ وہ کہتے ہیں مجھے کہ گستاخ ہم نہیں ہیں. کبھی صفائی بیان نہ کیا کیجیے، یہ احساس تنتری کی بات ہے. ہم حضور کے کس حد تک خدا ہیں نہیں، ہم نے ہمارے قادر بیان کر چکے ہیں. ماضی نے ہمیں دیکھا، حال ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم تقدیر کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں افراد کے لفظ بدل کر کرنے. ہم حضور کو کس طرح مانتے ہیں کہ چشمے سبق نے دیکھا اور تاریخ نے لوٹ. ہم حضور کے نام پر مال اکٹھا نہیں کرتے، ہم رسول فروخت کی. مجھے اس دن جس آیا پتی آئی کہ سارے بزرگ تو ہمارے پاس ہیں، آپ کوئی بزرگ دکھائیے. اب آپ کے پاس میں نے کہا اگر ہدایت کا معیار اللہ کی عبادت اور رحمت اللہ کی تو پھر الحمدللہ ان سب بزرگوں کا شمار ہماری طرف ہوگا. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر گرفتاری سے لے کر عبد القادر کی رانی محبوب سبحانی
پی پی کر میرے دوست اتنے اوور سائز ہو گئے کہ اب کرونا میں گھس نہیں سکتے. وہ بھی مباحث وہ بھی اقسام حمیت الطالبین پڑھیے ذرا ان کی خدا کی قسم ان کی کتاب میں توحید باری تعالیٰ کا سمندر بہت کم نظر آتا. ایک ایک لفظ سے اللہ کی وحدانیت کے اجالے بہت. حضرت لاہوری ولی اللہ نہیں, رائے پوری ولی اللہ نہیں ہے, حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی ولی اللہ نہیں ہے, اور بڑے تحریر کا مند جو ہے سید عطاءاللہ شاہ بخاری ولی اللہ نہیں ہے. انہوں نے حضور سے محبت کی ساری زندگیاں آقا کی ناموس پر قربان کر دی. اور دوستو آپ نے رسول کے روزے کا ماڈل بنا کے سونا خرا کیا اور چاندی خرید. براہ کرم فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ مقام مصطفیٰ کی تحفظ کا اگر سوال ہے, حضور کے مقام کا تحفظ کرنا یہ تعویذ فروشی سے نہیں ہوتا بھائی جی. مقام مصطفیٰ کی حفاظت کا اگر گر سیکھنا ہے تو سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی سیرت کا مطالعہ کیجیے, اور اگر وہاں تک نہیں جا سکتے ہو تو مفتی محمود کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیے جب مرزا ناصر غلام احمد قادیانی کی نبوت کاذبہ کو ثابت کرنے کے لیے سرنجا لایا, کئی گھنٹوں تک اس نے وہاں غلام احمد قادیانی کو خدا کا نبی ثابت کرنے کی کوشش کی. چودھری ظہور اللہ کہتا ہے تو اس کی کئی گھنٹوں کی تقریر سن کر ہم حیران تھے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے. جب وہ اپنی بات کا احساس اس وقت کے وزیر اعظم ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.